الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. انسان کے علاوہ ساری مخلوق اعلیٰ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتے. مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہ رب وہ ہے کہ ہر چیز کو وجود دیتا ہے، پھر اس کا علم دیتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے. چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ. وہ لائن کیسے بناتی ہے، وہ شہد پر کیسے پہنچ جاتی ہے، وہ میٹھے پر کیسے آ جاتی ہے. ایک چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو اکیلے کھینچ سکتی ہے، جو اس کا اپنا وزن ہے. اس سے 50 گنا، ہم تو اپنے سے دگنے کو بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنے سے 50 گنا چیز کو کھینچ کے اپنے گھر لے جا سکتے. یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے. اس کو آپ پھیلا لیں. پرندے کو اڑان کوئی نہیں سکھاتا، سانپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھاتا، شیر کو دھاڑنا کوئی نہیں سکھاتا، عقاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا. یہ سب آسمان والے کا نظام ہے جو ہر چیز کو اس کا علم کامل دیتا ہے. ایسے ہی نباتات ہیں. عام ایک لکڑی ہے، اسے کیا خبر کہ میں نے کون سا پھل کیسے کس وقت کس شکل میں نکالنا ہے. لیکن آپ دیکھیں، اب موسم آیا ہے تو کس طرح وہ درخت اللہ کے علم کے مطابق اپنا کام شروع کر چکا. پھر آم کے اوپر امرود کبھی نہیں آئے، امرود کے اوپر کیلا کبھی نہیں آئے. تو نباتات میں بھی اللہ نے علم کامل بخشا. ہمارے بچے کو ماں باپ کو سمجھنے کے لیے کم از کم 1 سال چاہیے. اور ساری مخلوقات، انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور سیدھا ماں کے پروں میں جا کے چھپ جاتا ہے. بھینس بچہ دیتی ہے، ہمارا ذمہ دارہ ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بچہ گرتا ہے تو تھوڑی دیر ایسے پڑا رہتا ہے، پھر ایک دم اٹھتا ہے، سیدھا ماں کے تھنوں پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. یہ میں اس آیت کی ضمن میں بتا رہا ہوں. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، پھر کوئی کچھ حاصل کرتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرتا ہے، تو اس کے اخیر میں جا کر پھر ایک آیت اللہ نے ایسے ہمارے اوپر ایک ضرب کاری لگائی کہ کوئی تکبر ہے تو نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اوتیتم، تم نے خود نہیں لیا،
کسی نے دیا، اور جس نے دیا ہے الا قلیلا، بہت تھوڑا دیا۔ لہذا اب یہ تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ شاید اس سے بڑا احمقانہ بول کمی ہوگا کہ ہمیں سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میں اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور بازار میں اللہ نے دو علم چلا لیے، ایک سچائی کا، ایمان اسلام کا، ایک جھوٹ کا، کفر اور باطل کا، اور اس کے دونوں طرف کام کرنے والے موجود ہیں، ایک شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے، تو دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ شیطان کا کام بھی وہی سے شروع ہوتا ہے، وہی، اور اللہ کی ہدایت کا کام بھی وہی سے شروع ہوتا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ۔ شیطان کی وحی باطل ہے اور جھوٹ ہے، غرورا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے، زخرف القول، وہ اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بنا دیتے ہیں۔ ہمارے خطیب دین کو اتنا خوفناک بنا کے پیش کرتے ہیں کہ چاہنے والے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس میں شیطان کی اللہ تعالیٰ ایک خوبی بتا رہا ہے کہ بالکل کھٹارا اس کی چیز، جھوٹ اس کے پاس، دھوکہ اس کے پاس، فراڈ اس کے پاس، فریب اس کے پاس، لیکن اس طرح خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار۔ اور میں گلے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے خطیب اس طرح گرجتے گونجتے ہیں کہ جو کوئی دین کے قریب آنے والا وہ بھی بھاگ جاتا۔ ایک پرانی بات ہے، ایک نوجوان کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولوں ساڈا خدا ہی کھو لیا، تسی ساڈے کولوں ساڈا خدا ہی کھو لیا، تسی سانوں اتنا ڈرایا کہ اسی ڈر کے نس گئے۔ انسان تو محبت کا بھوکا ہے، پیار کا بھوکا ہے، اور اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کے پیار کرنے والا کون ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ ہم نے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو دین سے بھگا۔ میرے رب کے 99 صفاتی نام، ان میں صرف ایک المنتقم غصے کو بتاتا ہے، باقی 98 نام اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کے خزانے، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کے جلال کو صرف ایک نام المنتقم۔ اور المنتقم چونکہ یہ توقیف ہے، یعنی کہ ہم خود نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، تو ویسے ہی ہم آگے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ترمذی میں جو ہے نام، میں عام طور پہ وہی پڑھتا ہوں، ابن ماجہ میں کچھ فرق۔ تو اللہ کے نبی المنتقم کو لائے کہاں ہے؟ تلوار اگر نیام میں ہو تو وہ تو اثر نہیں کرتی، گولی اگر پستول سے باہر ہو تو وہ تو چڑیا بھی نہیں مرے گی، مارو گے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر بھی اور اللہ کی رحمت پر بھی کہ مجھے یہ ہے البر، یہ ہے التواب، یہ ہے العفو، یہ ہے الرؤوف، اور اس کے بیچ میں المنتقم آیا۔ ادھر سے بھی رحمت کا پردہ لگایا اور ادھر سے بھی رحمت کا پردہ لگایا ہے، اور اللہ کے غصے کو اسی کی رحمت میں چھپا دیا۔ تمہارا تو اللہ ایسا کریم، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي۔ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا۔ آسمان کی چھت تو دیکھی ہی نہیں جا سکتی۔ میں ہیوسٹن گیا تھا جماعت میں، تو ناسا والوں سے پتہ چلا کہ سب سے دور سیارہ جو دیکھا گیا ہے اس سے بھی اوپر ہے، لیکن جو اب تک دیکھا جا چکا ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں، روشنی کے 14 ارب سال، 1,86,000 میل فی سیکنڈ،
روشنی 14 ارب سال سفر کرے تو پھر اس کی روشنی یہاں پہنچتی. یہ کیپچر کیا گیا. باقی اس سے اوپر کتنا جہان ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں یہ بھی تھوڑا ہے، تو اس سے بھی اوپر گناہوں کو لے آسمان کی چھت کو لگا. ساری دنیا کہے گی پکا کافر ہے، پکا مرتد ہے، پکا جہنمی ہے، اس واسطے جنت بنی ہی کوئی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو سارے ہی معاف کر. غفرت لک ولا ابالی، تو میں سارے ہی معاف کر دوں. وہ تو اتنا قریب. علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے. اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں. میں کسی کو 1 2 3 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا، پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی. میں کہوں گا دفعہ ہو جا، اب کوئی معافی. چیسا کا بیٹا بھی ہوگا، میں پتر بس ہم تو وکھرا ہو جا ساڑھے کو. کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے، اگر اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی عقلت لک. اس کی ایک مثال ہے. ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا، لیکن کس قسم کی معافی ہوگی؟ یہ راڈ ہے آپ کے سامنے، یہ ٹوٹ جائے 2 3 جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں، پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے، نظر آئے. دور سے نظر نہ آئے، ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا، اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو، پارا پارا ہو. صرف 2 حصوں میں نہیں، 3 حصوں میں، 4 میں نہیں، 100 میں نہیں، اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لاؤ، اور پھر میرے سامنے رکھ دے. اللہ ٹوٹ گئی ہے، جوڑ دے. تو کہ ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے. عقل تو لا، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے. کیوں؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. 12 قسموں کا، یہ ایک حدیث میں نہیں 3 حدیثوں سے میں نے جمع کی. تمہارے اول اور آخر، انسان، جنات، بوڑھے جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے. ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے، اول آخر، بوڑھے جوان، خشک تر، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، جوان بوڑھے، سارے اکٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، میرا ہی، مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ. ما نقص فی ملک شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. تو وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خود اللہ اپنی مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کے قلم ہمیں نہیں کہا کہ میں بنا کے دوں گا. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں خود بنا کے دوں گا. تو میرا غریب افریقی ملکوں میں سفر ہوا تو وہاں جب میں نے جنگل دیکھے تو پھر مجھے پتا چلا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. یہاں تو وہ جنگل ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے سارے ہی قلم بنا دوں، تمہیں سمندروں کے کنارے بٹھا دوں، سمندروں کو سیاہی بنا دوں گا. تم سے کہوں گا میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری کبریائی، میری ہیبت، میرا جلال، جبروت، رحمت، بادشاہی، خزانے، بلندی، مغفرت، بخشش، قدرت، جلال، کبریائی لکھو. کیا ہوگا کہ تمہارے قلم لرزنے لگ جائیں گے. تو پھر میں فرشتوں کو کہوں گا آ جاؤ
ان کی مدد کرو۔ پھر فرشتے بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں، پھر ان کے قلم تھر تھرائیں گے تو میں ملائے اعلیٰ سے کہوں گا جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت آ جاؤ، پھر وہ بھی چلیں گے اور پھر وہ بھی کانپیں گے، تو پھر میں انبیاء کو دعوت دوں گا کہ انبیاء کرام تشریف لائیں، پھر ان کے قلم بھی حرکت میں آئیں گے اور پھر وہ بھی کانپیں گے، تو پھر میں رسل جو انبیاء سے اعلیٰ ہوتے ہیں، میں 313 میں ان کو بلاؤں گا کہ وہ بھی لکھیں، اور پھر اس کے بعد میں 4 بڑے رسولوں کو بلاؤں گا، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہ السلام، کہ لکھو تم بھی میری بادشاہی لکھو، پھر وہ بھی لکھیں گے، پھر وہ بھی کانپیں گے، تو پھر میں سب سے آخر میں اپنے حبیب کو بلاؤں، محمد مصطفیٰ، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور ابوالقاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، کتنے نام میرا اللہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ کب میں اسے بلاؤں جس کے لیے سب کچھ بنایا، حبیب بنایا، حبیب انا وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ کا میں اللہ کا حبیب ہوں، حبیب بنایا، محبوب بنایا، خلیل بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ 2 شعر حسان کے ایک پلڑ میں رکھو، 1400 سال کی نعت خوانی ایک پلڑ میں رکھو، 2 شعر کا وزن زیادہ ہے۔ پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں دیکھ کے بولنا، کہاں پردوں کے پیچھے سے بولنا، 14 صدی کے پردوں میں بولنا، یقیناً ہم وہ نہیں بول سکتے جو حسان بول گئے کہ سامنے سورج کی طرح چہرہ چمکتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، تیرے جیسا حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ ایک ام معبد کے چند کلمات سنا دیتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به صعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سهل في عنقه سطع أزج أقرن أكهل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة۔ وہ کہتی ہے، تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے، وہ کہتی ہے میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ آ گیا ہے۔ حسن اس کا غلام، حسن اس کا غلام، دلکشی اس کی باندھی، آواز میں اس کے جادو، آنکھوں میں اس کے نور، پلکیں اس کی دراز، داڑھی اس کی گھنی حسین، گردن لمبی سراہی دار، جدھر سے دیکھوں حسن تابع ہو کے کھڑا ہو، وسیم جس عضو کو دیکھوں ہر عضو حسن کی تعبیر ہو، قسیم قسیم جو ہر طرف سے حسین ہو، وسیم جسے جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن ہو، اور آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھو دل اور دیکھنے کو چاہے، اسے کہتے ہیں وسیم، اور اسے کہتے ہیں وسامہ۔ قسیم ہر شے حسین ہو، قسامہ، قسیم، وسامہ، وسیم۔ یہ دنیا میں صرف ایک آیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اجمل منک لم تلد النساء، جمال ہوتا ہے حسب نسب کی خوبصورتی، حسن ہوتا ہے جسم کی خوبصورتی، ظاہر کی خوبصورتی، اور جمال کا تعلق ہے نسب کے ساتھ، اس لیے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور حسن کا تعلق ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ، تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ عین نسب نہیں دیکھ سکتی، آنکھ نسب نہیں دیکھ، آنکھ چہرہ دیکھتی ہے، تو اماں کہہ رہی ہے 14ویں کا چاندی زمین پہ آ گیا، حسن اس کا غلام بن گیا، اور بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا، دانت اشنب مفلج الاسنان براق الثنایا، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا، ٹک 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 ٹک، ایسے شعائیں جاتی تھی، ایسے شعائیں جاتی تھی، اگلے 4 دانت میں ہلکا ہلکا خلا تھا۔ وہ اجمل منک، آپ سے بڑے عالی خاندان، آپ سے بڑا نسب کوئی لے کر نہیں آیا، آپ سے بڑا خاندانی کسی ماں نے نہیں جنا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن قلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن حمال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أغناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيز وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. اور آخری مصرے میں جو طاقت ہے اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی نعتیں ایک طرف اور یہ 4 اور 4 کا آخری بیت کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو. روح محمد رب محمد آمنے سامنے ہے. میرے حبیب تو بتا تیرا سر کیسے بناؤں؟ کہ عظیم الہامہ. یہ خلیہ صاحب بتا تیرے بال کیسے بناؤں؟ رجل الشعر. تیرا ماتھا کیسا ہو؟ واسع الجبین. تیرے بھمیں کیسی ہوں؟ ازج الحواجب. یہاں بال ہو نہیں من غیر قرن. تیرا ناک کیسا ہو؟ اقن العرنین. تیری آنکھیں کیسی ہوں؟ ادعج احور اکحل انجل ابرق. یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کے صفات ہیں اور نام ہیں. ہاں میرے نبی تیرے ہونٹ کیسے ہوں؟ ولی الفم. گال کیسے ہوں؟ سہل الخدین. چہرہ کیسے ہو؟ یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر. تیرے دانت کیسے ہوں؟ مفلج الاسنان اشنب. اشنب کہتے ہیں گولائی میں آنے والے دانتوں کو یوں جو یوں جائیں اور کوئی آگے پیچھے نہ ہو. اشنب براق مفلج. تیری داڑھی کیسے ہو؟ کث اللحیہ. تیری گردن کیسے ہو؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ. تیرا سینہ کیسے ہو؟ واسع الصدر. تیرے بازو کیسے ہوں؟ طویل الزندین. تیری انگلیاں کیسی ہوں؟ سائل الاطراف. تیری ہتھیلی کیسی ہو؟ رحب الراحہ کشادہ لمبا بازو سیدھی انگلی کھلا سینہ. سوا تیرا سینہ پیٹ کیسا ہو؟ سواء البطن والصدر. سینہ اور پیٹ برابر ہو. اللہ کو بہت برا لگتا ہے جس کا پیٹ سجے پاسے تھے آپ کھبے پاسے. پیٹ کھبے پاسے تھے آپ سجے پاسے تھے. خاص طور پہ مولوی دا پیٹ نکلے ہوئے تو بڑے شرم دی گل. شکر ہے ان دونوں مولویوں کا پیٹ نہیں نکلا ہو. اتنا جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے مت جیو کہ کھانا ہے جی کھانا ہے جی. ارے بھائی ضرورت کا کھاؤ, آگے اللہ دینے والا ہے. میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرا رب له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرا رب کیسا رب؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. کیسا ملک له ما فی السماوات وما فی الارض. کیسی ہیبت. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. کیسا علم ہے. یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کیسی بادشاہی. وسع کرسیہ السماوات والارض. کیسی طاقت. ولا یعودہ حفظہما. کیسی صفت. وهو العلی العظیم. کیسا رب. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. میرا رب کیسا رب. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرا رب کیسا رب. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ, یہ احد, یہ واحد, یہ صمد, یہ قادر, یہ مقتدر, یہ مہیمن, یہ عزیز, یہ جبار, یہ خالق, یہ خلاق, یہ عالم, یہ علیم, یہ قادر, یہ قدیر, یہ واحد, یہ احد, یہ صمد, یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسانوں نے تعریف لکھی, فرشتوں نے تعریف لکھی, ملائکہ اعلیٰ نے تعریف لکھی, نبیوں نے تعریف لکھی, رسولوں نے تعریف لکھی, رسولوں کے سردار 4 رسولوں نے لکھی, پھر سارے رسولوں کے نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا قلم بھی چلا.
اور ان کے علوم کے موتی بھی بکھرے، پر آخری نتیجہ یہ ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا، چاہے اتنے اور لے آؤ سمندر، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور لے آؤ۔ اور یہ اصل میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا، ہمیں دنیا بڑی لگتی ہے۔ اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، اس پوری جماعت کا نام ہے صدلقن، اس جماعت کے ہر فرشتے کو صدلقن کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے، انگوٹھے کا نوخن، اس کے اوپر 7 سمندر گرا دو، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ۔ وہ تو گل ہی کوئی نہیں، شاہی تھوڑی جی تو ہمیں بڑے لگتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے ایک کونے میں پورا نہیں، ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم۔ میرے عزیزو، ہم جاہل ہیں، ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے؟ یہ علم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب، اللہ کے کلمات، اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مفہوم بتا رہے ہیں، اس کا مصداق بتا رہے ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں، یہ ان کی طرح چند سکوں پہ ایمان کو نہیں۔ ہر مکتب فکر میں اور ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اس امت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا، نہ جھکے گا، پس جائے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا۔ الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار۔ سنو، آج اسلام زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب۔ سنو، ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا، حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ یہ دنیا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر۔ یہ گرا پڑا سودا ہے، اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء۔ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ما لي وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ ارے مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، راہ چلتا راہی ہوں، سایہ دار درخت دیکھا، سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا، بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لسقفهم بیوتا من فضة ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا۔ ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا، تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی،
تعالی نہیں، آجا سنو، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ میں انتظار ہے، انتظار ہے، لوٹ آؤ نا، واپس آؤ۔ وہ کہہ نہیں رہا، لفظ بتا رہا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ کوئی معنی انتظار کا نہیں پایا جاتا۔ میں قربان جاؤں، جو رب ہر اثر انفعال سے پاک ہے، وہ کہتا تعالی، آ جا، کہتا لوٹا، تیرے انتظار میں ہوں، تیرے شوق میں، ارجعی، کتھے یا اللہ، الی ربک، جنت نہیں کہی، میں کہتا ہوں، اور میں جنت بیان کیا کرتا ہوں، وہ سارے قرآن میں جنت ہے، پر جو جنت یہاں ہے میرے رب نے چند لفظوں میں بتائی ہے، پورے قرآن میں ایسی جنت نہیں۔ ہر کتاب کا جو آخر ہوتا ہے نا، وہ کتاب کا خلاصہ ہو جاتا ہے، اس میں کتاب کا مصنف جو اچھے ہوتے ہیں وہ شروع میں مدعا بتاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، آخری صفحات میں پھر اس کو جمع کر کے دے دیتے ہیں۔ سارے قرآن کو تین چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، توحید، رسالت اور آخر۔ قل هو اللہ احد جیسی توحید پورے قرآن میں نہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سمیٹ لی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى جیسی رسالت پورے قرآن میں نہیں۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، وہ خود کہتا میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا، اللہ اکبر۔ اور فا، یہاں جو لفظ فا ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہاں کمال ہے جو اس نے اس کو عرشوں تک پہنچا دیا، فَتَرْضَى۔ فا کا مطلب ہے کہ میرے نبی، آپ کو میں نہیں پتا آپ کو کیا دینے والا ہوں، اتنا دینے والا ہوں کہ آپ اسی وقت راضی ہو جائیں۔ تم فقیر کو آج کل 1 روپیہ دو تو اس کو دعا بھی کو نہیں دے پڑی، 100 روپیہ دو تو اکثر لوگ بھلا کر، 1000 روپیہ دو تو پھر ہائے کرے گا، اور اشارے پہ رکے تو فقیر ہے، میرے بیٹے نے پیچھے سے 100 روپیہ، میں کہا پتر دعا نہیں لبڑی، میں نے جیب سے 1000 دیا تو اس نے ہاتھ اوپر، فترضا۔ 1984 میں ہم اس میں تھے، کہاں، پشاور، جماعت تھی، عرب شہزادے پہلی دفعہ آئے رائمنڈ ٹائم لگانے، وہ میں مجھے ترجمان بنا کے بھیجا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اگلی ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے، تو باقی جماعت آ رہی تھی، تو ایک پٹھان آ گیا فقیر مانگتا ہوا نا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، اور اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے، بڑا سخی ہے تو 1 روپیہ رکھے گا، لہذا وہ آ کے خدای دا پارا کر کے نا یوں شیشے کے ساتھ لگ گیا، منہ اوپر تھا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، اس کا خیال تھا وڈی موٹر ہے تو 5 روپے لگ جمع۔ وہ عرب شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے، وہ کہہ رہا تھا خدای دا پارا، خدای خدای خدای، پھر جو اس نے دوڑ لگائی، ہو کرتا ہوا بھاگا۔ میں نے کہا پتہ یہ کیوں بھاگا، کہیں تو ان سے پیسے واپس نہ لے لوں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ غلطی سے دے دی ہیں کسی نے، اس کا پورا مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ میں کہا ساڑھے فقیران نو برباد نہ کر، اسی 4 آنے 8 آنے دیونے تو پورا بوجھا ویلا کر چھڑیا۔ فا، لفظ فا بتا رہا ہوں، میں نے فا کو آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ ملتا ہے جس کی توقع نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَى، وہ چھوٹا ہو جاتا، وہ چھوٹا ہو جاتا، فَتَرْضَى، میرے محبوب میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کیوں آئے ہو دوڑ کے، مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیوں دوڑ کے آئے ہو، کَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یا اللہ تو مالک، میں نوکر، مالک بلائے نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو میں تیرا نوکر، تو میرا رب، میں دوڑ لائیے تو خوش ہو جاویں۔ تو اللہ موسیٰ اور اللہ کے کلام میں موسیٰ کہہ رہا لِتَرْضَى، ہمیں کہہ رہا رضوان من اللہ اکبر، اور اپنے حبیب سے کہہ رہا فَتَرْضَى، تجھے خوش کرو، تجھے خوش کرو۔ جیسی جہنم یہاں بیان ہوئی، آخرت پورے قرآن میں کہیں نہیں بیان ہوئی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ قرآن کی سب سے شدید آیت ہے اہل جہنم کی۔ اور جیسی جنت بیان ہوئی ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہوئی، ارجعی الی ربک۔ اللہ کی قسم، جنت میں جا کے بھی نا ادھورا پن ہو، کوئی خلا محسوس ہو، کوئی خلا محسوس ہو۔ کیا جنت کی تعریف میرا رب قرآن میں کرتا ہے،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا جنت اللہ بیان کرتا ہے، کیا جنت بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کچھ خلش ہو، خلش ہو، جس دن اللہ چہرے سے پردہ ہٹائے گا اس خلش کو تب آرام آئے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. آج دیکھ پہلے ہوگا کیا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. نوکر آئیں گے سلام کریں گے، سلام 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 سلام، تو بڑا اچھا لگے. جب وہ چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے آئیں گے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، سلام سلام. تو یہ کہیں گے یار آپ لوگ نورانی مخلوق کو ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم. وہ جو لاہور میں صبر کی زندگی گزاری ہے اس کا صلہ ہے جو آج ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں. وہ تو ایسے ہوا میں اڑ جائیں گے کہ فرشتے سلام کر رہے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ دیکھو، وجاہت کی لذت، روٹی پانی کپڑا لباس سواری گاڑی کاروبار، سب سے زیادہ ہے وجاہت کی لذت، بڑا بننے کی لذت. تو وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ فرشتے سلام. تو ابھی وہ نشہ باقی ہوگا، ایک دم عرش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول. میں قربان جاؤں. پھر اللہ کہے گا حل رضیتم، خوش ہو مجھ سے، خوش ہو نا، راضی ہو نا؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال، کیا حنیف، کیا حال، ٹھیک ہو، کوئی ضرورت، کوئی خواہش، زینب کیا حال، سلمہ کیا حال. نام لے کر اللہ. اور میرا اللہ مجھ سے بات کرے. موت ہوتی تو میں مر جاتا. اللہ جنت کی نعمتیں دکھائے گا، حوروں کے گیت سنائے گا، پرندوں کی نغمے سنائے گا، کان سنیں گے چونکہ صرف کان سنتا ہے. جب اللہ سامنے آئے گا، دیکھو انسان کوئی 10 کھرب سیل سے مل کے بنا ہے، اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے. ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت. یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے. جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں، اللہ کو نہیں. لہٰذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو گے. کوئی آنکھ بنے گی نہیں، اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی. اور تو اللہ کا دیکھو، صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے، اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. ہائے ہائے، امیر خسرو کی اللہ خبر روشن کرے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے لیے لٹ پٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال. اور جب اللہ بات کرے گا، اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے، لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے، اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی. پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی، پورے وجود. تو اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی؟ کہیں گے اللہ چس آ گئے، پنجابی بڑی چس آ گئے. ادھر تو سارے عربی بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں، جنت سے بڑی چیز دوں؟ تو کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟
تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض۔ تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے، پوری نماز نہیں، ایک سے اب اور اپنے رب کے بھی سنو وہ کیا کہنے لگے، وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، تم نوکر تھے میں مالک تھا، نوکری کرنا تھوڑے ذمہ آئی، ہن تسی آ گئے ہو میرے مہمان خانے، ہن تسی میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان سے کام نہیں لیا جائے، ہن بیٹھے کھاؤ موجاں کرو بس۔ قد وضعت عنكم مؤونة السجود فلطالما اتعبتم لي الابدان وانصبتم لي الوجوه فالآن افضيتم الى روحي وكرامتي فهذا محل كرامتي فسلوني فلن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو مكاني ورفعة شأني۔ میرے بندو روزے بھی چھڑو، نمازیں بھی چھڑو، حج بھی چھڑو، عمر بھی چھڑو، اب تم موج کرو، کھاؤ پیو جاؤ، بیویوں کے ساتھ رہو، موج کرو۔ ہاں آج مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، وہ تو تم جنت میں آ گئے، آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں۔ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، کوئی ہے ہی نہیں، کیا مانگے؟ کہ نہیں مانگو، کہ اچھا راضی ہو جا، تو ابھی تو میں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، ہوں دوبارہ کیوں پوچھ دیتے ہو کہ اچھا منگی ہاں مانگو۔ تو انسانی دماغ تو 5-6% کام کرتا ہے، باقی سویا ہوا ہے، اور اس کا ریشہ اتنا لمبا ہے، یہاں سے اٹھو اس کی تار بنا کے چاند کے اوپر سے نیچے لا کر یہیں گانٹھ لگا دو، کچھ 6 لاکھ کلومیٹر دماغ کا ریشہ ہے، اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے، یہ سارا سویا ہوا ہے، 2-4%، 5% کام کرتا ہے۔ جنت میں اللہ سارا کھول دے گا کہ ہن مانگ، اچھا مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے اللہ ہن بس ہو گیا، اللہ کہیں نہیں تھوڑا مانگا اور مانگ، پھر مانگنا شروع کریں، پھر مانگتے 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 تھک جائیں گے، کہیں گے اللہ بس ہو گئے، کہنا نہیں اور مانگو، پھر تیسری دفعہ بھائی تو کی منگے ہے، تو کی منگے، چلے مولانا حنیف صاحب کو پوچھے بھائی تسی کی منگے بڑے علامہ ہو، تو استاد جی کو پوچھے کہ میرے استاد محترم ہوں، تو پھر وہ کہانی ادھر چلی جائے گی۔ تو آپ نے حضرت کیا مانگا، آپ نے کیا مانگا، پھر سارے زور لگا لوگوں کے مانگیں گے، تو اللہ کہیں گے اور مانگ، کہیں گے اللہ ہن بس ہو، اور مانگ، نہیں اللہ تیری عزت کی قسم بس ہو۔ سب سے چھوٹا سوال میرے نبی نے بتایا ہے، بڑے کی تو حد کوئی نہیں، سب سے چھوٹا سوال یہ ہوگا، ایک شخص کہے گا یا اللہ تو نے دنیا جس دن بنائی اور جس دن مٹائی اس کے برابر مجھے عطا فرما دے، یہ سب سے چھوٹا سوال، یہ پیسے کا سوال، کوئی چھیک والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے بچپن، سوراخ والا پیسہ، یہ وہ ہے، اس سے اوپر کی حد کوئی نہیں۔ اور اللہ کیا کہے گا، قد رضیتم بدون ما یحق لکم، ابھی تک تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تعالی شروع ہی کوئی نہیں۔ اچھا جاؤ، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا، کلوا اشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جاؤ میرے بھائیو عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور دنیا اور آخرت مٹھی میں آ جائے۔ ایک تھا فرائض، نماز ایک ایسا فریضہ ہے، کوئی معافی۔ کربلا میں میرے نبی کے نواسے نے سجدے میں سر رکھ کے امت کو پیغام دیا کہ نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے کربلا جیسی آفت آ چکی ہو، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ 1439 سال میں اگر کہیں نماز کی گنجائش نظر آتی ہے تو میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کے جان نثاروں کو نظر آتی ہے، لیکن اس نے سجدے میں سر رکھ کے پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ 5 وقت دن میں، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ، روزہ ایک نعمت ہے، روزہ ایک انعام الہی ہے،
روزہ اللہ کے غیبی دروازوں کے کھلنے کا راستہ ہے، روزہ اللہ کے قرب پانے کا زبردست راستہ ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے میرے لیے بھوکا بیٹھا ہو۔ دیکھو نا ایمان والا جون کا روزہ رکھ رہا ہے، نہانے کے لیے جاتا تو منہ بند کر دیتا کہ پانی میں اندر چلے، ورنہ اس کو اندر کون روکنے والا ہے؟ یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا دیکھو 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 یہ تو پانی پی سکتا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو اندر جا کے کھا لے 2-3 بوٹیاں کی کسی کی پتہ لگنا، تو دیکھو یہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہوا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا سارے نیکیوں کا بدلہ جنت دوں گا اور روزے کا بدلہ میں خود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ میرا بندہ روزے کا بدلہ میں خود، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، تو یہ فرائض ہیں، ان کی تو معافی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث، چھوٹی سی، اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور پھر موج کرو، کوئی نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، سبحان اللہ، سارا قرآن اندر ڈال دیا۔ میری امت مجھ سے 4 صفتیں لے لو، 4۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ آؤ لاہور میں سچوں کو ڈھونڈیں، شاید زندگی ہی بیت جائے، سچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اکھیاں ہی ترس جائیں گی۔ جو اللہ کہتا ہے نا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پاکستان میں سچوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہی حال ہوگا کہ آنکھیں تھک جائیں گی، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، پر اتنے تھوڑے ہیں کہ یوں کہو کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان، پہلی چیز لے لو، صدق حدیث، سچ بولنا ہے۔ اکثر ساری نوجوان بیٹھے ہیں، کہیں زیادہ عمر کے ہیں، آپ بچے ہو، ہم ڈھل چکے ہیں، اب کی ابتدا ہے، ہم کنارے لگنے والے ہیں۔ یہ 4 باتیں میرے نبی کے لے لو، میری زبان ہے، بات میرے نبی کے، سچ بولنا ہے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے، صدق حدیث، حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ سارے تاجر کہتے ہیں تجارت نام ہی فراڈ اور دھوکے بازی کا ہے، دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، مسلمان امین ہوتا ہے۔ دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں کافروں سے کہلوائیں، صادق امین، کہ پورا، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام 2 لفظوں میں کیا ہے تو میں کہوں گا سچائی اور امانت۔ جو میرے نبی کو اللہ نے صادق اور امین کا ٹائٹل دلوایا غیروں کے ذریعے سے، اور کوئی مجھ سے پوچھے کفر کیا ہے 2 لفظوں میں تو جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور خیانت۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ہے میرے دیش کی عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے، مرد بھی جھوٹ بول رہا ہے، عورت بھی دھوکہ کرتی ہے، مرد بھی دھوکہ کرتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی 360 صفتیں، کسی کو ایک بھی مل گئی تو جنت میں چلا جائے، 360 میں سے ایک بھی مل گئی تو جنت ہی۔ سامنے بیٹھے تھے صدیق ابوبکر، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ہے؟ کہ تیرے اندر 360 پوریاں، کہ تیرے اندر پوری ساری تیرے اندر ہیں، ایک بھی نہیں کم۔ یہ تو ساڑھے توڑے واسطے کوئی ایک بھی لگ گئی تو کم بن جائے گا۔ تو اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ آپ نوجوان بیٹھے ہو، ماں باپ کے آگے بدتمیز نہ بنو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ماں باپ کے آگے بدتمیز نہ بنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی تو بتا دیں؟ کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو سمجھو نکارے پہ چوٹ پڑنے والی۔ گھر والے ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو، بیوی ہو تو خامن سے میٹھا بول بولو، خامن ہو تو بیوی سے میٹھا بول بولو، باپ ہو تو اولاد کو شفقت محبت میٹھا بول دو، اولاد ہو تو ماں باپ کو محبت میٹھا بول دو۔ اللہ کی قسم گھر جنت بن جائے۔ 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ۔ زبان کا بول میٹھا ہے، پوری دنیا کے دل خرید لو۔ زبان کا بول کڑوا ہے تو بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے۔
میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں اس فیملی کو جانتا تھا، کہ تیری ماں تو بہت نیک ہے، چاہے تو ہر وہ مسلح پہ بیٹھے ہوتی، تو ماں سے دور دور کیوں رہتا ہے؟ کہا یہ تانے بہت دیتی، تانے بہت دیتی۔ ہاں، سگی اولاد بھی بھاگ جائے گی اگر ماں باپ نے زبان کے بول کو میٹھا نہ کیا۔ بیوی خامن کی محبتیں، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، رشتے ٹوٹ جائیں گے اگر زبان کو ایسے ہی زہریلا رکھا، اس کو ایسی تند و تیز رکھا، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہے۔ تمام رشتوں کو زندہ کرنے والا جو عمل ہے وہ زبان کا میٹھا بول ہے۔ 90% اخلاق زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے اخلاق، میں اور آپ اپنے اخلاق اچھے کریں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، سخاوت سیکھیں، محبت سیکھیں، غصے کے وقت زبان کو روکنا سیکھیں۔ اور ایک اندر کی چیز ہے، اپنے دل کو سب سے صاف رکھیں، دل کو سب سے صاف رکھیں، تو انشاءاللہ اخلاق جس دن زندہ ہوں گے تو پورا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ چوتھی چیز، عفت فی طعمت، رزق حلال کا معنی ہے حرام نہیں۔ ایک ہے حرام شراب بیچتا ہے، ایک ہے حرام کپڑا بیچتا ہے، ناپنے میں کمی کرتا ہے، کپڑا بیچتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کپڑا بیچتا ہے مہر کوئی اور لگاتا ہے، کپڑا کوئی اور ہوتا ہے، تو وہ کپڑا حرام نہیں ہے، یہ طریقے سے رزق حرام ہو گیا ہے۔ ایک کاروبار اپنی ذات میں حرام ہے، جوا، شراب، یہ اپنی ذات میں حرام ہے، منشیات، یہ ساری اپنی ذات میں حرام ہے، ڈرگ مافیا۔ ایک حرام ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ چیز کپڑا تو حلال چیز ہے لیکن طریقہ غلط ہے، تو رزق حلال پر ملتا کیا ہے؟ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، بہت بڑے صحابی، تو آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے پوچھا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود اپنے کھیت ہوں، تو وہ کام کرتے 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 میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور قریب لا کے ہتھیلی کا یوں بوسہ لیا اور فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے شادی نہیں کی تھی، انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا خواب میں ملے حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا، لیکن ایک مسلمان بچوں والا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے اس پر جو جنت ہے اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگتی۔ میرے عزیزو، یہ 4 باتیں لے لو، پورا دین ہاتھ میں آ جائے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، اللہ کے نیک بندوں کے صحبت میں بیٹھنا اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ یہ مدارس ہمارے لیے نعمت ہے، پوری دنیا میں ایسا نظام کوئی نہیں ہے، یہ اس ایمان کو، دین کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ نے یہ خوبصورت محنت کی شکلیں ہمارے ملک میں قائم ہیں، کسی کے نہ کسی کے ساتھ ضرور جڑو کہ تنہا چلنا اس دور میں مشکل ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جگہ جگہ میں کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، کھائیاں ہیں اور گمراہی کا سیلاب ہے، نافرمانی کی دعوت زوردار ہے، تو کہیں آسرا تلاش کر لیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے ہو جائے، اور جب موت آئے اللہ راضی ہے تو سمجھو کام بن گیا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا۔ ایک چھوٹی سی تشکیل یہ ہے کہ بہت سے آپ نوجوان، بلکہ سارے بہت سا مجمع بیٹھا ہے، ادھر مستورات بھی ہیں، اگر کسی سے آپ ناراض ہیں، لڑے ہوئے ہیں، بول چال بند ہے، تو یہاں سے اٹھتے ہی آپ نے اس کو مل لینا ہے اور اس کو معاف کر لینا ہے اور خود بھی معافی مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔